ان چیزوں سے مسلمانوں کو ملتا کیا؟ روٹی کے اوپر فلاں نام آ گیا جناب، فلاں جانور کے اوپر فلاں نام، جناب فروٹ کاٹا اس میں فلاں نام نکلا ہے، جس طرح بھی آپ نے کہا کہ ڈالر کے اوپر وہ ایک شیپ بن جائے یا آنکھ کی بات کر لیں، ہم فوراً تانے بانے جوڑنا شروع کر دیں. یہ مسلمان امت جو ہے یہ سادہ ذہن ہو چکی ہے یا ان کے ذہن کے ساتھ کھیلا جاتا ہے؟ فکری جنگ ہے، یہ فکری جنگ ہے. اپنے لوگ بھی کھلواڑ کر رہے ہیں. جب انسان جو ہے وہ ٹرو نالج کو چھوڑ کے توہمات کے اندر پڑ جاتا ہے اور دیو مالائی قصے کہانیوں کو دین بنا کے پیش کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر اس قسم کی غلطیاں وہ کھاتا ہے. ٹھیک دیکھیں ہمارے پاس ٹرو بالکل ریلیجن موجود ہے جس کے اندر قرآن و سنت میں چیزیں بالکل واضح بیان کر دی گئی ہیں. اب ان چیزوں کے ہوتے ہوئے عقل کے گھوڑے دوڑانا اور اس چیز کو اس طریقے سے پریزنٹ کرنے کی کوشش کرنا اور چیزوں کو آپس میں ریلیٹ کر کے کوئی رزلٹ نکالنا، یہ تو ظلم ڈھانے. میں کہتا ہوں یہ آڈینس کے اوپر ظلم کر رہے ہیں آپ، گمراہ کر رہے ہیں. جی گمراہ بھی کر رہے ہیں. ان بیچاروں کے اوپر وہ چیزیں داخل کر رہے ہیں جو جن چیزوں کی ان کو کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، صرف نالج کے طور پہ کہ ٹھیک ہے ہمیں پتہ ہے کہ ایک فتنہ آنا ہے، اس فتنے سے بچنے کا یہ وظیفہ ہے، یہ بتائیں، آگے چلیں، تیاری کریں. بالکل ٹھیک ہے. اور اکثر وہ لوگ ان چیزوں کی بحثیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ان سے پوچھیں کہ بھئی آپ کو نماز کا طریقہ آتا ہے، آپ کو وضو کا طریقہ آتا ہے، غسل کا طریقہ آتا ہے، وہ بیسکس ان کو نہیں پتہ ہے. اس طرح کے ٹاپکس کے اوپر وہ ماشاءاللہ بڑے شعر ہیں اور وہ آپ کو بتائیں گے ایلومناٹیز یہ ہوتے ہیں اور فلاں یہ ہوتے ہیں. اور پھر یہ سب سے بڑا مسئلہ مسلمانوں کا، جی کافر ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. جی بھئی کافر اللہ کے غضب سے اپنی ڈیوٹی بڑی صحیح پوری کر رہے ہیں. ان کا کام ہے، چاہے وہ شیاطین ہو چاہے انسان ہو، انہوں نے انبیاء اور ان کے ماننے والوں کے خلاف سازشیں کرنی ہے. وہ تو کام ٹھیک کر رہے ہیں. آپ کا جو کام تھا آپ ٹھیک نہیں کر رہے. بالکل ٹھیک. آپ کا یہ تھا کہ آپ نے اس سازشوں کے خلاف اپنے پیغمبر کے راستے کو اختیار کرنا ہے، لیکن آپ یہ رونا رو رہے ہیں کہ یہ سازشیں کرنا بند کریں. میں نے تو پیغمبر کا راستہ نہیں اختیار کرنا، اینا نو کس طریقے روکنا. اچھا اس کو روکنا ہے، خود اس کو روکنے. ہاں میں نے جو اس کے اوپر عمل کرنا تھا اور اس کی وجہ سے اللہ نے شیاطین کا فتنہ مجھ سے ٹالنا تھا، وہ تو میں نہیں کر سکتا. میں غلامی رسول میں مجھے موت تو قبول ہے لیکن فجر کی نماز جماعت سے قبول نہیں ہے، وہ مشکل کام ہے. یعنی جس طرح ہم وہ دیکھتے ہیں کہ ریلیز کے اندر حقوق کی تو بات کی جاتی ہے، فرائض کی بات فرائض نہیں کی جاتی. اچھا یہ بتائیں کہ جو ایک آتا ہے کہ جو قیامت کی نشانیاں علامات ہیں، اس میں کہا گیا کہ لونڈی جو ہے وہ اپنے مالک کو جنم دے گی. اس کا سمجھ نہیں آتی، کیا معاملہ ہے اس کا؟ یہ لٹریچر کی زبان میں بات ہوئی ہے اور اس کی تعویل یہ کی گئی ہے کہ جو بچیاں ہیں وہ اپنی ماؤں کے ساتھ ایسا سلوک کریں گی جس طرح اپنے غلاموں کے ساتھ کیا جاتا ہے. اچھا قرب قیامت میں، یعنی والدین کی نافرمانی کے پوائنٹ آف ویو سے یہ بات ہو رہی ہے. صحیح. یا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح لونڈی سسٹم جب جاری تھا، کئی بڑے بڑے بادشاہ ہیں جن کو لونڈیوں نے جنم دیا ہے، مسلمانوں کے بنو عباس کے کئی بادشاہ ایسے ہیں کہ جو پیدا تو بادشاہوں کی لونڈیوں سے ہوئے ہیں اور جب وہ جوان ہوئے تو وہ اپنی ان ماؤں جن سے پیدا ہوئے تھے وہ ان کی باندیاں تھی ایک قسم کی، اس اعتبار سے کہ وہ ان کی غلام تھی. باقی وہ ایک رسپیکٹ والا معاملہ تو اپنی جگہ. بالکل ٹھیک. تو یہ دونوں طرف بات جا سکتی ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ اگر ہم بات کریں امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے کہ جب وہ تشریف لائیں گے، جس طرح آپ نے پہلے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ دجال کو جو ہے وہ قابو میں لائیں گے، تو جب نماز کی باری آئے گی تو حضرت امام مہدی علیہ السلام امامت کروائیں گے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو وہ اس وقت جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے شمار کیے جائیں گے، یہ کیا وہ معاملہ ہوگا؟ امتی ہی شمار ہوں گے. نبی تو وہ پہلے سے، ہم انہیں امتی نبی نہیں مانتے بلکہ ہم انہیں نبی امتی مانتے ہیں. اچھا اس میں یہ فرق ہے. یہ فرق ہے. قادیانیوں نے یہی تو مسئلہ کھڑا کیا. وہ کہتے ہیں کہ آپ نے بنو اسرائیل سے ایک پیغمبر ادھارا لیا ہوا ہے، عیسیٰ ابن مریم. اگر ان کے دنیا میں آنے سے ختم نبوت پہ فرق نہیں پڑ رہا، ختم نبوت کا تو مطلب ہے نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ تو خود ایک نبی تو کلیم کیے ہوئے ہو، عیسیٰ ابن مریم، تو ختم نبوت پہ کوئی فرق نہیں آیا. اور اگر غلام احمد قادیانی نے امتی نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا تو اس سے ختم نبوت پہ فرق کیسے آ گیا؟ وہ امتی نبی کہہ رہے ہیں نا. بڑا باریک فرق ہے. جی یہ بہت بڑا ایک انہوں نے فتنہ اس حوالے سے کھڑا کیا. تو میں نے اس کو ریبٹل کیا تھا کہ ہم عیسیٰ ابن مریم کو امتی نبی نہیں مانتے. اچھا ہم ان کو نبی امتی مانتے ہیں کیونکہ نبی تو پہلے سے تھے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اور تم ایک ایسے شخص کے بارے میں جھوٹا دعویٰ نبوت کلیم کر رہے ہو جو امتی بن کے آیا اور پہلے اس نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ تو بعد میں کیا، پہلے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اور بعد میں آہستہ آہستہ ترقی کر کے وہ نبی بنا. تو عیسیٰ ابن مریم جن کی بشارتیں بخاری مسلم میں آئی ہیں کہ تمہاری اس وقت کیا شان ہوگی کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے، تمہارا امام تم میں سے ہوگا. وہ عیسیٰ ابن مریم کا کوئی لینا دینا نہیں غلام احمد قادیانی دجال کے ساتھ جس کو تم نے مسیح موعود ان احادیث میں فٹ کرنے کی کوشش کی ہے. یہ بالکل فٹ ہی نہیں بیٹھتا. ٹھیک. لہٰذا
عیسیٰ ابن مریم کی بشارت تو موجود ہے، ان کا دنیا میں دوبارہ آنا مسلم شریف میں الفاظ ہیں، وہ تمہیں اللہ کی کتاب اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق چلائیں گے. بالکل صحیح. تو یعنی اسی لیگیسی کو لے کے چل رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا علی بھائی یہ بتائیں کہ جو بات کی جاتی ہے کہ دجال، جس نے آپ نے پہلے بتایا کہ طبیب داری کے جساسہ سے ملاقات ہوئی ہے، تو جو دجال ادھر موجود ہے، تو کیا دجال اس وقت اپنی کوئی فوج تیار کر رہا ہے، کوئی جتھا تیار کر رہا ہے، اپنی قوت میں اضافہ کر رہا ہے؟ اس کو کرنے کی ضرورت نہیں، خود ہی اسے غیر معمولی صلاحیتیں دی گئی ہیں. صحیح مسلم میں موجود ہے، اس کے حکم سے بارش نازل ہوگی، زمین سے سبزہ اگا دے گا، مردوں کو زندہ کر دے گا. اتنے بڑے بڑے کام جو ایک پیغمبرانہ کام ہے، کچھ خدائی کام ہے، جو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پہ اس کو ساری طاقتیں دے دی ہوں گی، تو لوگ ویسے فتنے کا شکار ہوں گے. البتہ یہ ضرور ہے کہ اس کے آنے سے پہلے ایک ایسا سسٹم بن جائے گا جو اسے اپنے لیڈر کے طور پہ ایکسیپٹ کرے گا. ٹھیک ہے. دجالی سسٹم کو بھی ہم مانتے ہیں، اچھا، اور دوسری طرف مہدوی سسٹم کو بھی ہم مانتے ہیں. تو اس دونوں کا فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ مہدوی سسٹم، ہم اس پلیٹ فارم سے کوشش کر رہے ہیں کہ سنی شیعہ کنفلکٹ کو ختم کر کے امت مسلمہ بنے، ایک دوسرے کو سپیس دیں. انتظار کریں، امام مہدی آ کے فیصلہ کر دیں گے کہ سیاست معاویہ زندہ باد ہے یا مولا علی زندہ باد ہے، ان کا انتظار کر لیں. ٹھیک ہے. اچھا ایسا ہو سکتا ہے کہ جو اتحاد امت کا رستہ ہے اسے ہم مہدوی سسٹم کہیں، بالکل، اور جو فرقہ واریت کا جو سسٹم ہے اسے ہم دجالی سسٹم کہیں؟ ہاں، اس اعتبار سے تو خیر ہم وہ فتویٰ نہیں لگاتے، وہ کہیں گے ہمیں کافر کہہ دیا، لیکن دجال کو سپورٹ کر رہا ہے، اسلام کو یہ سسٹم سپورٹ کوئی نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. باقی دجال کی ایک آنکھ ہے، وہ فزیکلی ایک پرسنالٹی ہے، اور ایک اس کا وہ پہلو ہے کہ وہ مادے کی آنکھ رکھتا ہے، روحانیت کی آنکھ اس کی ختم ہے. اچھا، ہمیں تو اللہ نے دو آنکھیں دی ہیں نا. ایک آنکھ ہے مادے کی جس سے ہم آبزرویشن کرتے ہیں، جس کو ہم ایکوائرڈ نالج کہتے ہیں، the knowledge obtained through observations and experiment، سائنس کا علم. اور دوسرا ہے روحانی علم، وہ آپ کو سائنس نہیں دے سکتی، ظاہر ہے وہ ایک میٹا فزکس سے تعلق رکھتا ہے، جو اس سے فزیکل ورڈ سے تعلق نہیں رکھتا. وہ اللہ تعالیٰ ریویلڈ نالج وہی کے ذریعے اپنے پیغمبروں کو دیتا ہے. مسلمانوں کے پاس ایکوائرڈ نالج، سائنس کا علم بھی ہونا چاہیے اور ریویلڈ نالج بھی ہونا چاہیے. مغرب کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک نالج سے آنکھ بند کر لی ہے. وہ کروکوڈائل کے اوپر 40 سال تک تحقیق کرتے ہیں، لیکن کروکوڈائل کو پیدا کرنے والے کی طرف سوچتے بھی نہیں ہیں، اور روحانی آنکھ انہوں نے بند کر لی. اللہ اکبر. علی بھائی امام مہدی علیہ السلام کے اگر بات کی جائے، جس طرح آپ نے پہلے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے مینار پہ تشریف لائیں گے، اور ان کے جو بال مبارک ہوں گے اس میں سے پانی کے قطرے بھی ٹپک رہے ہوں گے. اور اگر امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے والے سے اگر بات کی جائے، کہاں پہ پتہ لگے گا کہ امام مہدی علیہ السلام تشریف لا چکے ہیں، یا امام مہدی علیہ السلام اعلان کریں گے، یا لوگوں کو پہچان ہوگی ان کی؟ اللہ تعالیٰ غیر معمولی طور پہ لوگوں کے دل ان کی طرف متوجہ کر دے گا. باقی آنا انہوں نے کہاں سے، وہ اسی مشرق والی سائڈ سے ہی انہوں نے آنا ہے، کیونکہ یہ جو مشرقی ممالک ہیں. مسند احمد میں حدیث ہے، المستدرک للحاکم میں ہے کہ جب تم خراسان سے کالے جھنڈے آتے ہوئے دیکھو، ان کا استقبال کرنا، ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا. یعنی یہ مشرق سے ہی جانا ہے. اور دیکھیں اس وقت دنیا میں اگر آپ کو اسلام کی ڈومیننسی کسی حوالے سے نظر آ رہی ہے تو اسی ایریا میں نظر آ رہی ہے. اب خراسان نبی اسلام کے زمانے میں ایران کو بھی کہا جاتا تھا، افغانستان بھی، اور جو رشین سٹیٹس ہیں، یہ پورا ایریا خراسان کہلاتا ہے. واللہ عالم تو بلوچستان بھی اس میں شامل تھا. جی یہ پورا ایریا پاکستان کے ایریا پورے کا پورا یہ والی بیلٹ بن گئی. اب وہ کس جگہ سے آنا ہے، ان میں سے اسپیسیفکلی کون سی جگہ ہے وہ تو نہیں بتائے گی، بس صرف یہ بتایا گیا خراسان سے کالے جھنڈے آئیں گے، ان کے مددگار آئیں گے یا ان کے ساتھی آئیں گے. جی ٹھیک ہو گیا.